نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کی آیہ مقدسہ نمبر 40 عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر ہمارا سلسلہ وار درس قرآن درس حدیث چل رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کے فرمان اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ارشادات میں آج کل نوٹ کر کے آپ سب کو نظر سے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ کی نظر بھی ہونی چاہیے کہ دیکھا بھی کریں اور سنا بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث پاک کو بھی جاننا چاہیے۔ حدیثہ کا جہل ویسے بھی جہل اجاڑ ہے، حدیث کا بڑا منکر ہے، اس کے ماننے والی بھی حدیث کے منکر ہے، اور کچھ آئے نہ آئے ان بزرگوں کے جو بڑے بڑے قابل ترین بزرگ ہو جو گزرے ہیں، بخاری و مسلم جن کا سکہ دنیا مان گئی، ان کے مخالف خود کو یہ نہیں پتا کہ للملائکۃ کر دیں تو آگے لفظ بن جاتا اس جادو، یہ پڑھتا آس جادو، یہ اتنا پتہ نہیں، یہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے۔ اسی طرح انفسکم مستکبرتم ہے، یہ بھی پہلے پارے میں انفسکم مستکبر 12-13 رکوع ہے، انفسکم ہو گیا نا، آگے استکبرتم، یہ ہے آمدیسہ کی قابلیت، جبکہ انفسکم کر دیں آگے استکبرتم ہے، الف کے نیچے زیر ہے، آمدیسہ استکبرتم، یہ ہے قابلیت آمدیسہ کی۔ اور اس کے ذوالفقار صاحب ماننے والے، تم تو اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہو، تو جو قابل ہوگا اس کے پیچھے لگیں گے نا، اور جو قابل ہوگا جو کچھ ہمیں دے گا تو اس کے پیچھے لگیں گے نا۔ تو جو ہے گا ہی جہل ہے، پہلے ہی جہل ہے، جو ہے ہی جہل اجاڑ، اوپر سے پتہ نہیں بلفظ کیا پڑھنا ہے۔ اسی طرح وَاذْكُرُوا ہے، سورۃ انفال سے اس نے پڑھا، واؤ کو علیحدہ کر دیں گا، آمدیسہ کہتے ہیں، آگے آز کانو رہ گیا، لتر لا کے مطلب منہ پہ 100 مارے، اس گدھے کے بچے حرام زادے کے منہ پہ لتر مارو۔ لفظ اذکروا، واؤ کو ہٹا دے، اذکروا، باب ناصرہ ینصروا، جمع مذکر حاضر، فعل امر کا حکم ہو رہا ہے۔ اذکروا، یاد کرو ہماری وہ بات، یا ہمارا وہ ہماری اس جو تکلیف تمہیں پہلے ہوئی، ہمارا انعام کو، اس کو یاد کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر کیسے انعامات فرمائے، جب تم تکلیف میں تھے تو ہم نے تمہیں سہولت دی۔ یہ لفظ عام آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل کر لیا، آگے اذکروا، اے
بنی اسرائیل یاد کرو تم. قرآن پاک میں یہ بڑا لفظ آتا ہے. تو احمد عیسیٰ کو پڑھنا ہی نہیں آتا, گدھے کے بچے کو آتا ہی نہیں, تو وہ بھی کہتے ہیں تم تو آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہو. تو آباء و اجداد کے پیچھے لگنا ہے نا, جس سے ہمیں قابلیت ملے, جس سے ہمیں کوئی پتہ چلے کہ واقعی یہ بات صحیح کر رہا ہے. جس کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں آتا حرام زادے کو, اس کو کون مانے؟ ذوالفقار جیل تو پھر جیل ہے حرام زادے, حرام زادو جیل تو پھر جیل ہے نا. لفظ اذکرو, جس کو تمہارا یہ پیر, تمہارا مرشد, تمہارا خدا از کارو پڑھتا ہے, لتر لا کے منہ پہ مارو حرام زادے کے منہ پہ. اگر سر ہننا واحد مذکر غیب فعل امر سر, اصل میں او سر جس کو اپنی طرف میل کرو تم. اصحاب ثاقب سر کر کے اترے نا, یہ ہے تمہارے اس حرام زادے کی قابلیت. سر ہننا, سر کر کے نیچے اترے, کوڑا ہو کے بتا رہا تھا, بلیک ورنہ وائٹ بورڈ پہ لکھ کے نا کوڑا ہو کے بتاتا, سر ہننا کر کے اترے. پاگل دا پتر حرام زادہ, اسے تو یہ نہیں پتا کہ سر اصل میں لفظ کیا ہے. او سر, دونوں حمزوں کو گرا دیا, باقی سر رہ گیا. سر ہننا جس کا معنی اپنی طرف میل کرنا, ہلا لینا کسی چیز کو, یہ سر کر کے اترے. در بیٹے منہ تلخ دی لعنت. اگر کالا بلا اسی آیا مقدسہ کے میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ, کہتا قَالَ بَلَّىٰ, مارو منہ پہ لتر, جتنا مارا جاتا مارو. اس طرح وہ ہیں مربی قادیانی حرام زادے, وہ بھی غلط پڑھتی ہیں, ان کا وہ بڑا خلیفہ بھی غلط پڑھتا ہے. میرا بڑی مولویوں سے بات ہوئی, بڑے بڑے مناظرے ہوتے رہتے ہیں کہ تم سوال کرتے جاؤ تو اس کو بتانے کی, کیونکہ آگے تھوڑا بہت تجربے کار تو ہے نا, تو وہ سوال خود بھی کر لیتا, اس کا جواب دے دیتا. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں نا, یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. عالم کا یہی کام ہے, تھوڑا سا کسی نے بتا دیا, باقی مسئلہ خود بیان کر دیتے ہیں عالم. کوئی دیت نہیں کہ مرزائیوں کے پاس یا خلیفے کے پاس یہ خاص کرامت ہے. چبڑوں کو تو قرآن پاک تو پڑھنا نہیں آتا, کرامتیں کیسی ہیں؟ مرزائی بھی اسی کیٹیگری میں, جس میں یہ مرزائی سے پھٹا ہوا نا, یہ بھی کالا بلا پڑھتا ہے, کالا بلا منہ پہ لتر مارو, کالا بلا پڑھے منہ پہ لتر مارو. پر تم بھی اس سے بڑے جہل تو تم ہو, تمہیں کیا پتا کالا بلا ہے کہ کالا بلا ہے؟ تمیز تو تمہیں بھی نہیں. غلطی تو وہ نکالے گا نا جس کو تمیز ہے. کالا بلا. آگے لم تجدو لفظ ہے, لم تجدو, لم تجدو, مارو لتر منہ پہ اس کے حرام زادے کے. لم تجدو, اور لم تجدو لفظ نکال کے دکھا. اسی طرح ولما جاء عیسیٰ والی ابینا, والی ابینا, یہ پڑھتا والی ابینا, لتر مارو اس کے منہ پہ گدھے کے بچے کے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ قَالَ لفظ ماضی کا ہے. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, آگے کہتا ہے عیسیٰ کی جگہ میرا نام لگا دو, اسے مارو پہلے پھر اس کا نام لگا دینا. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ, عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے جب کہا, کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, من بعد اسمہ احمد. آگے میرا نام لگا رہا ہوں, اس کو مارو پہلے, مرے گا تو نام لگے گا نا. تو ماضی کی بات تو ماضی کی ہے, وہ بھی نبی علیہ السلام سے پہلے کی بات. جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, اس طرح وَلَقَدْ أَنزَلْنَا, علیحدہ آ کا معنی کیا ہو گیا نا, نزال علیحدہ ہو گیا نا. یہ ہے گرامر بیان کر رہا, یہ لفظ کی ڈیفینیشن کر رہا. مارو لتر منہ پہ. آ کو دنیا کائنات کا کوئی بندہ علیحدہ نہیں کر سکتا. انزلنا لفظ اکٹھا ہے,
باب افعال، انزل، انزلا، انزلو، انزلت، انزلتا، انزلنا، انزلتا، انزلتما، انزلتم، انزلتی، انزلتما، انزلتنا، انزلتو، انزلنا، 14 سیغیں، آخری سیغہ ہے انزلنا، جمع متکلم کا باب افعال سے علیحدہ ہو گیا نا. مارو لتر، اگر تم نہیں مارتے تو تم اپنے باپ کے نہیں ہو، تم بھی حرام زادے ہو. آگ کو علیحدہ دنیا کی کائنات کی کوئی طاقت کر نہیں سکتی. باپ دادوں کے پیچھے کیا لگنا؟ جب ہے ہی گرامر کا رسول ہے، کسی زبان کی گرامر جانتے ہو تو اس کو تم صحیح بیان کر سکتے ہو. نہیں جان سکتے ہو تو جس طرح تمہارا یہ حرام زادہ نبی، تمہارا یہ حرام زادہ خدا، تمہارا یہ حرام زادہ پیر و مرشد الو کا پٹھا، جس طرح یہ گرامر بیان کرے گا وہی تمہیں سکھائے گا نا. علیحدہ ہو گیا، نزال علیحدہ ہو گیا، نا ان کا معنی ہم ہو گئے، بڑا آ گیا گرامر. 100 لتر مارو، جب بھول جاؤ تو پھر ایک سے شروع کر دینا. احمدیشہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لفظ ہے ایدکم، ایدکم، یہ پڑھتا ہے ایدکم، اور واذکروا والی آیت سورۃ انفال والی، ایدکم بغیرت انسان. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، وَلَقَدْ، ہم نے قرآن پاک میں ایسی مثالیں بیان فرمائی ہیں. اس میں بھی کوئی غلطی مارتا ہے مجھے اب یاد نہیں ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، پھر یہ پڑھتا صرفنا. اسی طرح یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے خلاف بھونکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، ایمان والوں کو یاد کیا. ہمیں تو اللہ بڑا یاد کرتا ہے. اس طرح فتنۃ الدجال، دجال کا ذکر بخاری میں مسلم میں ہے، اس کی باپ کی خبر سے نکلا ہے. بخاری کو مانتا نہیں، اس کی حدیث لیتا ہے. ایسے حرام زادے کرتے ہیں. یا تو مکمل طور پہ بخاری حدیث کی بات نہ کر، اس کی حدیث بھی نہ لے، وہ تو خلاف بھونکتا بھی ہے. انہیں پر کیا پتا بخاری پڑھنی کیسے، اس کو تو بخاری پڑھنی بھی نہ آئے. خالی بخاری شریف آگے رکھ دیں نا، یا مسلم شریف آگے رکھ دیں، اس حرام زادے کو پڑھنے ہی نہ آئے تو بھونکتا کتنا ہے. میں تمہاری بخاری شریف کو نہیں مارتا، تمہارے بھابھی صاحبوں کو نہیں مارتا. نہیں مانتا تو نہ مار، واڑ پانڈے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی. جس پہ اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے وَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. گمراہ ایسے جہلوں کو گمراہ کر کے مارتا اللہ، جن کو اوپر سے دیکھ کے لفظ پڑھنا نہیں آتا. یہ بھی علماء کرام کے خلاف بھونکے گی، حدیث پاک کے خلاف بھونکے گی. ابھی اور پتہ نہیں کتنی غلطی ہیں اس عام حدیثہ کی. چلو ہم حدیث پاک پڑھ لیں. تو میں نے پڑھی حضرت صاحب رضی اللہ عنہ سے، انیس صاحب ابن یزید قال ذهبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میری خالہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ بھانجا بیمار ہے. آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. آقا علیہ السلام نے صحت و تندرستی کی برکت کی دعا دی. آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کے پانی سے پی لیا. آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور جو پانی بچا وہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پی لیا. پھر آپ کی میں پشت مبارک کی طرف آ گیا، آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا.
میں نے آپ کی مہر نبوت خاتم نبوتی میں نے آپ کی ختم کرنے والی مہر نبوت کو دیکھا، ختم کرنے والی نبوت کی مہر کو دیکھا۔ خاتم النبوۃ، میں نے مہر نبوت کو دیکھا، ختم کرنے والی نبوت کی مہر کو دیکھا۔ بین الکتفیہ، جو آقا علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان تھی۔ مثل زر العجلہ، وہ چیز کھٹ کی گنڈی کی مانند، کھٹ کی گنڈی کی مانند، جیسے ایک روبڑا سا بن جائے جسم پر، تو اتنا تھا۔ کبوتر کے انڈے کے مقدار کے برابر وہ میں نے مہر نبوت دیکھی، نبوت کی ختم کرنے والی مہر دیکھی۔ آقا علیہ السلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان خاتم النبوہ دیکھی، خاتم النبوہ دیکھی۔ یہ حدیث پاک نمبر ہے 438، 438 438 حدیث پاک۔ اسی طرح کی حدیث پاک ہے حضرت جبیر بن مطعم کی روایت کردہ حدیث پاک، یہ ہے کہ 5527 نمبر، 5527 نمبر حدیث پاک، نبی علیہ السلام کے اسماء النبی مشکاہ شریف، آقا علیہ السلام کے ناموں کے بیان میں، اور یہ پہلی حدیث پاک ہے، پہلی حدیث پاک ہے، باب اسماء النبی جی، آقا علیہ السلام کے ناموں میں جو باب ہے، اس باب کی پہلی حدیث پاک ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب والعاقبة الذي ليس بعده نبي۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے، مطعم رضی اللہ عنہ سے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میرے کئی ایک نام ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ماحی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کے ساتھ اللہ کفر کو مٹا دے گا، یعنی میں جہاد کرنے والا ہوں، اور اس جہاد سے اللہ کفر کو مٹا دے گا، اور میں حاشر ہوں، وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر ہوں، الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، تو تمام لوگ معاشر کے دن میرے قدموں پہ اٹھیں گے، پہلے میں اٹھا جاؤں گا، پھر بعد میں تمام کائنات اٹھائی جائے گی۔ میں معاشر ہوں، اور میں عاقب ہوں، اور میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔
اور عاقب کا مفہوم اور مطلوب اور مطلب اور معنی اور ترجمہ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد دنیا کائنات میں کوئی اور نبی نہ آنا ہو. لیس بعدہ نبی، لیس بعد بعدہ نبی، لیس بعدہ نبی. اب جھوٹ بولو مرزیو، رج کے جھوٹ بولو رامزادو، او مرزیو. مولویوں کے پاس تو آنا مشکل ہے تمہارا، مولویوں کو ہرانا مشکل ہے تمہارا. آقا علیہ السلام کا ارشاد ہم نے پڑھ کے سنا دیا. کیا سنا دیا؟ لیس بعدہ نبی، لیس بعدہ نبی. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عاقب کا معنی یہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ آنا ہو، کوئی نبی نہ آنا ہو. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی بات کو بھی جھٹلا کر، صحابہ کو بھی تم جھوٹا کہہ کر، نبی علیہ السلام کو بھی تم جھوٹا کہہ کر کانے کو نبی بنا رہے ہو. لعنت ہے تمہاری زندگی پہ، تمہارے خلیفے پر بھی، تم سب مرزائیوں پر بھی. بولو، بتاؤ. یہ حدیثیں ہیں، ایک حدیث نہیں ہے. ایک حدیث پر ہم کفایت نہیں کرتے، باقی بھی حدیثیں ہمیں آتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہاں کہاں ارشاد فرمائے ہیں. اور جو بھی نبی ہوگا جھوٹا، لعین، مردود، حرام زادہ ہوگا. اتل بعد ذالک زنیم. آقا علیہ السلام کے بعد حرام زادے اٹھیں گے، بالکل. اور قدرتی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ان کے منہ سے ایسی بے وقوفیاں نکلوا دیتا ہے جس سے خود ان کا حرام زادہ ہونا ثابت ہو جائے، جس کی 2 مثالیں میں دے چکا ہوں. غلام قادیانی نے کہا میں مریم بنا، مریم سے نعوذ باللہ من ذاک نقل کفر نہ شد، کہ پھر اللہ نے رجولیت کی. منہ پہ مارو، لتر مارو حرام زادوں کے. وہ منڈا رکھ رہا ہوتا ہے اس کا خلیفہ حرام زادہ. وہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کیفیت مریم کی طاری رہی. وہ کہتا ہے رجولیت طاری ہوئی، پھر 2 سال تک خون بھی جاری رہا. یہ کہتا ہے کچھ دیر کیفیت طاری رہی. کرو ان سے بات، اور بات کر کے بتاؤ کتنے جھوٹے حرام زادے ہیں. اور یہاں وہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انا عاقب، میں عاقب ہوں، میرا تخلص، میرا نام عاقب بھی ہے. عاقب کا معنی مفہوم الذی لیس بعدہ نبی، الذی لیس بعدہ نبی. لیسا، لا بھی نہیں، لیسا تاکیدی معنی کے ساتھ بالکل کوئی نبی علیہ السلام کے بعد نہیں ہو سکتا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. غلام قادیانی بھی جھوٹ بولتا ہے، احمد عیسیٰ بھی جھوٹ بولتا ہے. جو آپ اٹھے ہوئے حرام زادے سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں. یہ حدیث پاک ہر مسلمان کو آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت کو بھی صحابہ کرام کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبوہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبوہ عطا فرمائی. خاتم النبوہ. یہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفق علیہ حدیث ہے. بخاری نے بھی بیان کیا، مسلم نے بھی بیان کیا. حدیث نمبر 5000، حدیث نمبر ہے 438 کہ حضرت صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبوہ تھے. آقا علیہ السلام خاتم النبوہ تھے، اور آپ کے دونوں کاندھوں کے درمیان خاتم النبوہ بنی ہوئی تھی. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں.
جو کسی کو نبی ٹھہرائے وہ بھی حرام زادہ، اور نبی تو پہلے ہی حرام زادہ ہے، وہ تو اعتراف کر لیتی ہیں. یہ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں، اور وہ کہتا تھا میں مریم سے پیدا ہوا ہوں. اب دونوں حرام زادے ہیں. محمد کے فلٹر سے آنے والا بھی حرام زادہ، اور مریم کے پیٹ سے نکلنے والا، دوبارہ جنم لینے والا وہ بھی حرام زادہ. بالکل پکی بات، بالکل انہی الفاظ سے سمجھ لو کہ اتنا بڑا جھوٹ غلام قادیانی گومے نے بلنڈر بولا. یہ قرآن پاک کی دلیل سے، قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں کہ کچھ دن مریم کی کیفیت طاری رہی. تو ایسے ہر مومن کے لیے کہ وہ اللہ نے فرمایا کہ تم مریم بن جاؤ، یہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا مریم کی طرح نیکیاں کرو. تو وہ جس طرح پاک دامنہ طاہرہ مطہرہ تھیں، تم بھی اپنے دامن کو پاک رکھو، غلاظتوں میں نہ جکڑ لو، زنا نہ کرو، سود نہ کھاؤ، حرام زدیاں نہ کرو. یہ مفہوم ہے. تو وہ تو سیدھا کہتا ہے کہ میں مریم بنا، پھر مریم سے نعوذ باللہ من ذالک، میں کہنے میں تو مجھے بار بار شرم آتی ہے. اور حضرت مریم کی شان میں گستاخی ہے. جو مریم کا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں نازیبا کہے، کیا وہ عقل مند بندہ ہے؟ ہر بندہ سوچے گا. بے وقوف انسان سے پوچھ لو کہ یہ کیا عقل مند بندہ ہے، وہ بھی کہے گا بے وقوف ہے، وہ بھی کہے گا حرام زدگی ہے. تو حرام زادوں کو چھوڑو، او مرزیو، حرام زادوں کو چھوڑو، آقا علیہ السلام کی غلامی اختیار کرو. واحد تو ایک ہی اللہ تعالیٰ نے انسانیت بنائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فخر سے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے کائنات والو، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی کا ہر لمحہ اعلیٰ نمونہ ہے، اعلیٰ کردار ہے، اعلیٰ افعال ہیں. ان کی گفتار ہے وہ دنیا کائنات سے اعلیٰ، ان کی رفتار ہے وہ دنیا کائنات سے اعلیٰ، ان کا بولنا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، جس کا قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا اِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ لَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوب، آپ کی تمام عادات کو ہم نے بلند و بالا، عظیم، عظمت والی بنا دیا. دنیا کائنات آپ کی مثالیں دیتی رہے گی، اور احمد عیسیٰ کے اور غلام قادیانی کے اور غلام قادیانی کے ماننے والوں پہ لعنتیں ڈالتی رہے گی. قیامت تک لعنتیں ڈلیں گی. جو نبی علیہ السلام کے کردار کو اچھالا، آقا علیہ السلام کے خلاف بھونکے، حضرت مریم کے خلاف بھونکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھونکے، یہ بھونکنے والوں پہ اللہ کی لعنت پھٹکار پڑتی رہے گی، قیامت تک پڑتی رہے گی. صرف واحد نشانی یا واحد ذات وہ ہے جس کی کسی ادا میں بھی کسی نے کوئی نقص نہیں نکالا. اس غیر مسلم بھی کئی کئی بھونکتے ہیں، سوا بھونکنے کے ان کے پاس کچھ نہیں. جب اچھی طرح آقا علیہ السلام کے کردار کو کنکھالتے ہیں تو خود بخود بھی مسلمان ہو جاتی ہیں، خود بخود ہی اسلام کو مان لیتے ہیں، معترف اسلام ہو جاتے ہیں، معترف آقا علیہ السلام ہو جاتے ہیں، خیر الانام کے معترف ہو جاتے ہیں. یہ ہے کردار کا دھنی ہونا، کردار کے اندر جھول نہ آنا. 35-36 ویڈیو میں نے احمد عیسیٰ کی کردار پہ بنائی کہ حرام زادہ ہی ہے، لوز کریکٹر ہی ہے، اور بعض ثبوت ضرور ہم اوپر کیا کہتے ہیں ویڈیو چلائیں تو پھر اچھا لگتا ہے. ویڈیو بھی بنا کے دین کو دکھائی ہیں، پر ہیں حرام زادے یہ بھی.
وہ کہتے ہیں آپ اپنے آباؤ اجداد پر ہی چلے ہوئے ہیں. ہاں آباؤ اجداد نے اگر صحیح کہا ہے تو اسی کو مان رہے ہیں. اگر وہ غلطی کرتے تو ہم ان پہ بھی لانتے بھیجتے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے آباؤ اجداد پر لانتے بھیج کے نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی. اپنے آباؤ اجداد اور بھائیوں بہنوں سے ٹکر لے کر نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی. اور آج بھی قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها. یہ بھی فرمایا ہے. آگے فرمایا وتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ. اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ احب الیکم، تمہیں زیادہ پسند ہیں، فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ کا حکم تم پر لاگو ہو جائے گا، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا. یہ آج بھی ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چلتے ہیں تو عذاب آنا ہی آنا ہے. عذاب نہیں ٹلنا. بچے کا وہی جو نبی علیہ السلام کا غلام ہوگا. جی ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہوگا، آپ کو خاتم النبیین مانتا ہوگا، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب میں نے بدلے کتنے میں نے حدیث پاک سے بیان کی ہیں، لیکن ماننے کون؟ مرزائی تو بالکل نہ مانتے. یہ اسی سلسلہ کی کڑی نمبر کتنی 6 کڑی نمبر 6 حصے ہو گئے ہیں مرزائیوں کو سمجھانے کے لیے، احمدیسہ والوں کو سمجھانے کے لیے. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر خدا کی لعنت ہے، پھر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے.